السلام علیکم دوستوں. آج دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ سہیل خان صاحب ہیں. ان سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے. پہلے تو جناب السلام علیکم. بہت بہت وعلیکم السلام. ہم آج پاکستان کی سینئر عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہوگی کہ گزشتہ 2-3 برسوں میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیا بلاತ್کار ہوا ہے، لیکن بہرحال جو ایسے اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ بظاہر بے بس ہو کے رہ گئی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اب 8 ستمبر کو ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے. فل کورٹ اجلاس ہوگا، اور عام طور پہ فل کورٹ اجلاس کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران عدالت عظمیٰ نے کیا کچھ کیا اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. یعنی کچھ سبق سیکھے اور پھر سبق سیکھ کر اس کے بنیاد پہ آئندہ حکمت عملی طے کی جائے گی. تو اتفاق ہے یا الارمنگ بات ہے کہ ایک دن پہلے ہی یعنی 5 ستمبر کو جسٹس جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ بلکہ سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے ایک خط لکھ دیا. کچھ لوگ اس کو دھماکہ خیز خط کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو مصلحت پسندی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے 6 بڑے زبردست قسم کے سوالات اٹھائے ہیں. اور بنیادی طور پہ ان سوالات کا جو تعلق ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے جس طرح حلیہ بگاڑا، آئین کا تو میں نہیں کہوں گا لیکن سپریم کورٹ کی ورکنگ جو ہے جس طرح وہ متاثر ہوئی ہے. پھر جسٹس بابر ستار اور ان کے 5 اور ساتھیوں نے ایک خط لکھا تھا کہ ان کے کام میں ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. تو بہت سارے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس طرح چیلنج ہوا تھا، اس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے یا اس کے کچھ اور موٹیوز ہو سکتے ہیں. تو سہیل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں کیا پک رہا ہے؟ کوئی ایک نیا جہاد رقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس جہاد میں بہت دیر ہو چکی ہے، اس میں اب کوئی دم خم نہیں ہوگا؟ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ جیسے جج صاحبان کیا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی مہرباں آتے آتے. تو یہ معاملہ پرانا اتنا نہیں ہے، اور پرانا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 26ویں آئین ترمیم اس وقت جتنے بھی تمام جو مشکلات ہیں خاص طور پر عدلیہ کو، وہ اس کا جو جڑ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اس نے عدلیہ کا خاص طور پر سپریم کورٹ کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. مختلف شعبہ جات میں، چاہے وہ چیف جسٹس کے آفس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بینچوں کے حوالے سے ہو، چاہے کچھ اور. لیکن آپ نے جس طرح کہا، تو اب یہ ایک 8 سپٹمبر کو ایک بہت بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، اور یہ مارکا جو ہے یہ وہی آئینی اور قانونی جنگ ہے جس کے لیے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے یہ قانونی اور آئینی جنگ وہ باضمیر جج صاحبان، انڈیپینڈنٹ جج صاحبان، وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کل جو انہوں نے جو لیٹر جاری کیا منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس کو لے کر، اور تمام جو ججز ہیں ان کی کاپیاں ان کو بھی ارسال کی ہیں. اب بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی بنیادی کنٹینشن کیا ہے؟ کیوں وہ چاہتے تھے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جتنی جو پٹیشنز تھیں اس پہ فوری طور پہ ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پہ ایکشن لیا جانا چاہیے تھا؟ بالکل. تو یہ جو سچویشن اور یہ جو موقع انہوں نے بڑا اہم چوز کیا ہے. نیا عدالتی سال شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ کے پڑوس میں ہی ہے، گزشتہ دن انہوں نے بھی یہ فل کورٹ بلایا تھا، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن 8 سپٹمبر کو اب بہت بڑا ایک سٹنگ ہے ججز کی، تمام نہیں، ججز وہ کی. تو ہو گیا نا. تو اس میں اب ہم بنیادی طور پہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں منصور علی شاہ سے؟ منصور شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنیادی جو چیز ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم.
26ویں آئین ترمیم جب سے آئی ہے وہ تو تقریباً 2 درجن سے زیادہ درخواست گزاروں نے اس میں یہ پلی کی کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، اور اس وقت جو یہ تھا تو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی اور اس میں اور جج صاحبان نہیں آئے تھے، 17 جج صاحبان تھے، اب ہو گئے 25 جج صاحبان۔ لیکن کل جو لیٹر جاری کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے وہی چیز دہرائی ہے جو پہلے بھی وہ کئی بار یہ لیٹر لکھ چکے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں بھی یہ کہہ چکے ہیں، لیکن کل کیونکہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، اور یہ موقع اس لیے اچھا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ جو بلایا گیا یہ صرف ایک ایجنڈے کے لیے بلایا گیا، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا ہے جو حال ہی میں جو سپریم کورٹ کے جو 1980 کے جو رولز ہیں اس کو اس میں چینج کر دیا، امینڈمنٹ کر دی، اور 2025 کے رول بنائے گئے ہیں، اور اس رولز میں جو آپ امتیاز صاحب اگر اس کو جائیں، لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے، اتنی زیادہ فیسوں کی تعداد جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، فیسوں کی تعداد زیادہ کر دی، اور اس میں جو برائے نام جو ہمارے جو دو وکلا تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، جو کہ اکثر سیاست کرتی آ رہی ہے، اب اس میں بھی سیاست کر رہی ہے، صرف انہوں نے کہا کہ اس کی وہ انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ کیوں فیسیں زیادہ کیوں، اور اس کو کم کر دیا جائے۔ وہ تو ایک کمرشل اس کا پہلو آ گیا نا اس وقت، تو چونکہ سپریم کورٹ کو ایک بڑے قانونی آئینی امور کا سامنا ہے، تو وہ آئینی امور پہ کیا فوکس ہو سکے گا اس فل کورٹ اجلاس میں؟ بظاہر تو یہ ایک انتظامی اجلاس بلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس پر وہ لیکن منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ دیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جب فل کورٹ اجلاس ہوگا 25 جج صاحبان بیٹھیں گے، تو انہوں نے خط تو لکھ دیا اور انہوں نے تمام ججوں کو بھی اس کی کاپیاں دے دی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو 8-9 جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ظاہر ہے کل وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور خاص طور پر منصور علی شاہ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم، اب بنیادی جو آپ کا سوال ہے اس پر باتیں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پہلے چیلنج کیا گیا تھا، اور اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے، اور فل کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بنایا جائے ان ججوں پر جو پہلے جو 17 ججز تھے، کیونکہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد مزید جو ہیں 10-12 جج صاحبان آگے 25 تعداد ہو گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ جج صاحبان جو ہے یہ تو 26ویں آئین ترمیم کے پیداوار ہیں، تو لہٰذا وہ جو پہلے 17 ججز ہیں ان پر مشتمل یہ فل کورٹ یہ 26ویں آئین ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا اس کو وہ سنیں، اور یہ 1.5 سال سے وہ یہ جو ہے اعلاب، لیکن اس میں دیکھیں ایک کنٹرڈکشن سامنے آتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت بہت کچھ ہو چکا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن گیا، اور خاص طور پہ جو آزاد ججوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی قیادت بظاہر اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، منیب فاروق صاحب کر رہے ہیں، ان کو تو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس موقع پہ، اور یہ لوگ یہ تمام جج جو ہیں مختلف بینچوں میں شامل بھی رہے ہیں، اپنے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے کہ میں نے کوئی 3-3.5 ہزار کیسز نپٹائے بھی ہیں، تو جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ تو 26ویں ترمیم کے سائے تلے ہو رہا ہے، اور آزاد ججوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں وہ اقلیت میں ہیں۔ تو اب اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا حاصل ہوگا نظام کے لیے؟ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ اس خط میں انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے پرسنل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ذاتی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عدلیہ کے وقار اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ فکرہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ چونکہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد سینئر جج تو وہ تھے نا، وہ تو چیف جسٹس نہیں بن چکے، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ اب یہ امتیاز صاحب آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور اس میں اگر ہم اس میں جائیں قانونی لحاظ سے تو بہت زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے ان کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس 26ویں آئین ترمیم سے پہلے ایک آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون، اور اس قانون کو کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس بندیال کے دور میں اکثر قاضی فائز عیسیٰ کہتے تھے کہ جناب یہ ماسٹر جو یہ شہنشاہ بن گیا اور چیف جسٹس ہر ایک آرڈر کرتے، تو لہٰذا ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس میں ججوں کے جو ہے اس میں ان پٹ ہو، تو پھر وہ آ گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر اس کے ساتھ بھی سینئر جج یہ کون ہوں گے، منصور علی شاہ اور اچھا، انہوں نے بھی تو ون مین کورٹ کا پھر کام کیا نا، قاضی فائز عیسیٰ نے بہت کیا، وہ ذرا سمجھائیں وہ کیسے ہوا؟ وہ یہ کیا کہ وہ جو یہ جو جج صاحبان ہیں، اب آج اس کو میں ٹیلی کروں گا اس ریسنٹ سے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کو کہا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں، دیکھیں پوائنٹس پہ پوائنٹ امپورٹنٹ آ رہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے آپ آئیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے ابھی تک آپ نے ایک اجلاس بھی نہیں بلایا۔ اچھا، انہوں نے اجلاس بلایا
26 آئین ترمیم کے حوالے سے جو درخواستیں اس کو فکس کرنے کے لیے 31 اکتوبر 2024 کو، اور وہ اجلاس تھا جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور صاحب نے وہ آرڈر پاس کیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس میں اصل میں بات یہی ہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم تو آئی تھی، لیکن اس وقت نہ تو آئینی عدالت بنی تھی، بینچز بنے تھے، اور نہ آئینی عدالت کے نیچے کمیٹی بنی تھی۔ تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون وہ اس وقت نافذ العمل تھا، اور انہوں نے جب یہ آرڈر پاس کیا 31 اکتوبر 2024 کو کہ یہ اس کو 26 آئین ترمیم کی درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، نہیں لگائے گا تو ایک بہت بڑی قانونی جو ہے اس کی وائلیشن۔ یعنی بنیادی طور پہ ایک ٹیکنیکل ایشو یہ تھا کہ جب 26ویں ترمیم آ گئی تو ان جو آزاد جج جن کو ہم کہتے ہیں ان کی کنٹینشن یا اعتراض یہ ہے کہ اس کے تحت کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی آئینی حیثیت کا تعین عدالت کے ذریعے، اس قانون کی تشریح عدالت کے ذریعے بڑی ضروری تھی، وہ نہیں کی گئی، اور اس کے بہت سارے اس نے بچے بھی دے دیے جس میں آئینی بینچ بھی بن گئے اور اس کے تحت بہت سارے فیصلے بھی ہو گئے۔ تو آپ بنیادی کنٹینشن یہ ہے؟ یہی کنٹینشن ہے، اور یہ پہلے یہ کہا تھا، پہلے تو وہ یہ تو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ اس کی کنسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی کو دیکھا جائے، یہ پہلے ڈیمانڈ تھی منصور علی شاہ کی، لیکن اب دوسرا ڈیمانڈ آ گیا ہے اور وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب فل کورٹ کو اس کے سامنے لگائیں گے تو ان 17 ججوں کو لگائیں گے جو 26ویں آئین ترمیم کے بعد جو ججز آئے ہیں نا 8-10 جج، ان کو شامل نہیں کیا جائے کیونکہ وہ تو خود 26ویں آئین ترمیم کے پروڈکٹ ہے، پیداوار ہے، تو وہ کیسے پھر اس کا کر سکتے ہیں۔ امتیاز صاحب بات یہ ہے کہ وہ پشتو کا ایک ضرب المثل ہے کہ منگے مات نہ شکو آواز لر تک لاڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑا ٹوٹا یا نہ ٹوٹا لیکن آواز دور دور تک گئی۔ اب منصور علی شاہ صاحب اور یہ انڈیپینڈنٹ ججز یہ تقریباً 1.5 سال سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، بھلے اس کی آواز کو نہ سمجھایا جائے، لیکن ایک کل پرسوں بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا، کیونکہ یہ جب خط آیا تو یہ وائرل ہو گیا، اور کل کی مطلب میرے خیال میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کیا ہوا ہے۔ اب اس سے ٹس سے مس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہ تو سینئر جج صاحبان ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جس طرح منصور علی شاہ نے خط، لیکن ٹھیک ہے، ان کے اب جو موقف انہوں نے اختیار کر لیا جسٹس منصور علی شاہ نے اور ان کے ساتھیوں نے، نظام کے لیے، نظام کے اوپر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ نظام کے لیے اثرات یہی ہو سکتے ہیں نا کہ جناب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اب 26ویں آئین ترمیم جو آئی ہے تو اپنے انہوں نے جوڈیشل کمیشن جو بنایا اس میں سیاست ہے، اپنی مرضی کے وہ جو ججز وہ اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب سے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک بھی اجلاس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نہیں بلایا۔ تیسری بات وہ اہم جو کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اہم کیسز ہیں تو وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے نہیں لگائے جا رہے، سینئر جج صاحبان کے سامنے نہیں لگائے جا رہے، بلکہ جو جونیئر ججز ہیں ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، اور ان کو جب بینچ دیا جاتا ہے تو وہ 2 رکنی بینچ دیا جاتا ہے، 2 رکنی اس بینچ۔ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرسنل کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ میری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، ذاتی مطلب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے چیف جسٹس نہیں بنائے گا تو میں یہ کروں گا، کہ میں تو عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی جو خود مختاری، اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 ستمبر کو یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جو خصوصی اجلاس ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایک بات جیسے آپ نے کہی کہ گھڑا ٹوٹنے کی آواز جو ہے دور دور تک گئی، اگر بھلے وہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لیکن اس کی آواز دور دور تک جائے گی۔ آخری میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ابھی ہوگا 8 ستمبر کو، اس کا کوئی اثر عمران خان، اس کے بھی بے شمار کیسز ہیں جس کے اوپر چاہے وہ قاضی فیض عیسیٰ تھے، چاہے موجودہ چیف جسٹس یا آفریدی ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور جزیرے میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اڈیالہ جیل میں یا چھوٹی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑا جو کیس تھا بلے والا نشان جو تھا، جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا، کن نے کیا؟ ان ججوں نے کیا ہے، 26ویں آئین ترمیم کے تحت ججوں نے کیا ہے، فل کورٹ اس نے جو کیا ہے آئینی بینچ نے کیا ہے۔ اس طرح فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل ہے اس کا جو اسی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کا ٹرائل جو ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی آرمی ایکٹ کے جتنے بھی شکیں تھے ان کو اڑا دی تھی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، انہیں کانسٹیٹیوشن 26 آئین کے تحت جو بنے جو جج ہیں انہوں نے وہ کر دیا، اس کو وہ کالعدم قرار دیا۔ اس کے خلاف بھی اب انٹرا کورٹ، ان کے خلاف بھی اب ریویو کی درخواست جو ہے، نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ پڑی ہے۔ اور جو دوسرا جو کیس ہے ججوں والا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں والا، اس پر بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ حالانکہ اسی منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنا کام ہے، جج ان سے اپنے نمٹ ان سے ہمارا کوئی
لینے دینے نہیں ہے. لیکن منصور الشاہ صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اور پھر منصور الشاہ صاحب کے ساتھ ساتھ چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا کہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور منصور الشاہ صاحب نے پھر یہ کہا کہ یہ جب ٹھیک ہے ان کا اپنا ہے، لیکن جب بڑی عدالت کے سامنے آ گئے تو ہمیں کھلے دل سے اس کے لیے اس کو سننا چاہیے اور ایک ایسا میکینزم ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ اکثر میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نچلی عدالتوں والے جو ججز ہیں وہ شیئر بن جائیں، یعنی اس کو اتنا وہ ہے، لیکن وہ نہیں کیا گیا. اب اس کے خلاف بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیلیں فائل ہوئی، اور اس کے تو اب دیکھنا ہی ہوگا آپ نے جس طرح کہا کہ کیا امپیکٹ ہوگا. یہی امپیکٹ ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان پہنچا. 26ویں آئین ترمیم کے بعد ججوں نے ان سے بلے کا نشان جو پہلے وہ نہیں، کیا ان تھا، کے جو ٹرائبیونلز، الیکشن ٹرائبیونلز میں انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، وہ تو 75% درخواستیں تو ادھر ہی پڑی ہیں، ان کا ادھر فیصلہ پڑی. نہیں ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہو جو ابھی جو جج بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، یہ وہی جج صاحب تھے نا جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ٹرائبیونل بنائے تھے، اور اس کو پھر وہاں پہ اس کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ تاکہ یہ کوئی مزید کام نہ کر، تو اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا. چلیں، وہ کہا جاتا تھا کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، تو اب ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے یہاں عدالتیں بھی اندھی ہو گئی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس مہینے کے 1-2 ہفتے کے بعد برطانیہ پہنچ رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے برطانوی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کے کچھ ایسی باتیں کہیں جن کا اثر اڈیالہ جیل تک بھی پہنچے. ہماری عدالتوں کے جو صدا جو جسٹس منصور علی خان نے اٹھائی ہے، شاید وہ بھی ان تک پہنچ جائے. تو پھر دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، کہ واقعی اس کے کوئی اثرات برآمد ہوئے ہیں یا نہیں. آنے والے 2 ہفتوں میں میرا خیال ہے اس کا پتہ چل جائے گا. بہت بہت شکریہ سہیل. بہت شکریہ امتیاز صاحب.